محترم سامعین کرام، اسٹیج پہ بیٹھے مداحان نبی، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے آقا و مولا آفتاب رسالت، ماہتاب نبوت، کونین کی زینت، غم گسار امت، صاحب شریعت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و ثنا کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کے نذرانے عقیدت پیش کرے اور پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں، نبی مختار کل ہیں، جسے جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میرے شمس دہا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے، ندا کر دے، وہ جب چاہیں جسے چاہیں اسے فرما روا کر لے۔ حضرات محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے وقت میں، اپنے مقررہ وقت میں مسلمانوں پر، مومنوں پر فرض ہے۔ حضرات محترم، کیا ہم نے کبھی غور کیا، کیا ہم نے سوچا کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کو کیوں پیدا فرمایا، اس دنیا کو کیوں وجود بخشا؟ اللہ رب العزت نے چاند اور سورج کیوں بنائے؟ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو کیوں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے جنت و دوزخ کو کیوں پیدا فرمایا؟ کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کو اور تمام حیوانات کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ حضرات محترم، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الجنت وعزتی وجلالی لولاک لما خلقت الافلاک۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے عزت، میری ذات کی قسم، میرے نفس، میری ذات کی قسم، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین نہ بناتا، آسمان پیدا نہ کرتا، یہ چاند و سورج کو وجود نہ بخشتا، یہ دریا اور پہاڑوں کو نہ بناتا، یہ ہواؤں کو روانگی نہ دیتا۔ حضرات محترم، گویا کہ معلوم ہوا کہ آج جو دنیا موجود ہے، آج جو زمین و آسمان کا وجود ہے، آج جو جنت و دوزخ پائے جاتے ہیں، آج جو زمین و آسمان پائے جاتے ہیں، آج جو دریا کی روانی ہے، آج جو سمندر کی طغیانی ہے، یہ ہمارے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اسی لیے تو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، اس لیے تو سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستا بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ سرکار تاج الشریعہ فرماتے ہیں کہ
آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنائے آپ ہے، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے اس دنیا کو وجود بخشا ہے تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں، اس دنیا کو تکلیف فرمائی ہے تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں تو یہاں تک آتا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کو بھی ظاہر نہ کرتا، یعنی میں کسی کو یہ نہ بتاتا کہ میں رب ہوں۔ حضرات محترم، معلوم چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کو ظاہر کیا ہے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب ظاہر کرنے کے لیے حضرات محترم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے وجود کا سبب ہے، دنیا کی تخلیق کا سبب ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے اس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا، دنیا میں جن و انس کو بھیجا، دنیا میں حیوانات جمادات کو بھیجا، لیکن حضرات محترم کیا ہم نے کبھی غور و فکر کیا کہ آخر ہماری تخلیق کی ہوئی ہے، ہمیں دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے، ہمیں دنیا میں کس لیے بھیجا گیا ہے؟ حضرات محترم، کبھی اس بات پر ہم نے غور و فکر نہیں کیا، کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ ہمارے وجود کا سبب کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ حضرات محترم، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، قرآن مقدس ہے، قرآن مقدس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ میں نے جن و انس کو پیدا ہی نہیں فرمایا ہے مگر اپنی عبادت کے لیے، یعنی جن و انس کی جو دنیا میں تخلیق ہوئی ہے، دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ حضرات محترم، لیکن ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کا جب جائزہ لیتے ہیں کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم تمام اعمال میں تو لگے ہیں، دیگر تمام امور میں تو ہم مشغول ہیں، کھانے پینے میں، رواداری میں تو مشغول ہیں، ایک دوسرے کے حال خیریت میں تو مشغول ہیں، شادی بیاہ میں تو مشغول ہیں، لیکن ہم جس کے لیے ہماری تخلیق ہوئی ہم اسی کام سے دور ہیں، ہم اسی کام سے بیگانہ ہیں۔ حضرات محترم، کیا کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم ایسے ہی زندگی گزار لیں تو ہمارے اور جانوروں میں کیا فرق ہے؟ حضرات محترم، اگر ہم اسی طریقے سے دنیا سے زندگی گزار کر چلے جائیں تو ہمارے ان جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، کیونکہ جس طریقے سے ہم زندگی گزارتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں اور اولاد کی پرورش کر کے دنیا سے چلے جاتے ہیں، ایسے ہی جانور بھی ہیں کہ وہ کھاتے پیتے ہیں، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، اور پھر ایک دن اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ تو حضرات محترم، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری تخلیق کا مقصد، ہماری تخلیق کا وجود صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کھائے پیے اور دنیا سے زندگی گزار کے چلے جائیں، بلکہ ہماری تخلیق کا مقصد قرآن مقدس نے فرما دیا ہے کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اے مسلمانان بنارس، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ہم عبادات میں اپنے آپ کو مشغول پاتے ہیں؟ نہیں، ہمارے اندر تو تمام برائیاں ہیں، ہمارے اندر فحاشی ہے، ہمارے اندر چغل خوری ہے، ہمارے اندر زناکاری ہے، ہمارے اندر ایک دوسرے کی چگلی ہے، لیکن اگر کسی کام سے ہم دور ہیں، کسی کام سے ہم دور ہیں تو نماز ہے۔ حضرات محترم، نماز افضل العبادات ہے، نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ حضرات محترم، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر ہم خوبصورت محل بنا لیں اور اس کی بنیادوں کو کمزور رکھیں تو کیا وہ محل اس پہ ٹکے گا؟ یقیناً نہیں ٹکے گا۔ آپ کا یہی جواب ہوگا کہ جب تک بنیادیں مضبوط نہ ہوں گی تب تک وہ مکان اس پہ ٹک نہیں سکتا ہے۔ حضرات محترم، ذرا ہم اور آپ سوچیں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے مقصد کو بھلا دیا ہے، ہماری تخلیق کا وجود جو ہے ہم نے اسی کو بھلا دیا ہے۔ حضرات محترم، ذرا آپ سوچیں کہ اگر ہم دنیا سے اسی طرح چلے گئے اور تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ حضرات محترم، شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کی جاگداز بود اولی پرشش نماز بود، کہ اے روز محشر پہ ایمان رکھنے والو، کل قیامت کے دن تم سے جو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا اعمال کے بارے میں تو وہ نماز ہے۔ حضرات محترم، آج ہم اور آپ نمازوں سے غافل ہیں، نمازوں سے ہمارا کوئی ناطہ نہیں ہے، دیگر اعمال میں ہم مشغول ہیں، جبکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
قرۃ عینی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ حضرات محترم ہم اور آپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن کیا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ ہم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں اور اپنے نمازوں کو ترک کرتے رہیں؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ذرا آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص کسی سے محبت کرتا ہے، کسی سے پیار کرتا ہے، تو کیا اس کے محبوب چیزوں کو ترک کرتا ہے؟ حضرات محترم آپ کا یقیناً جواب ہوگا کہ وہ یقیناً اس چیز کو چھوڑ دے گا جس سے اس کا محبوب ناراض ہوتا ہے۔ یعنی اگر محبوب کہہ دے، کیونکہ دنیاوی محبوب کہہ دے کہ تجھے فلاں راستے پہ نہیں جانا ہے، تو وہ شخص اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ اگر دنیاوی محبوب کہہ دے کہ تمہیں فلاں سے بات چیت نہیں کرنی ہے، تو اس سے بات چیت کرنا بند کر دیتا ہے۔ اگر دنیاوی محبوب کہہ دے کہ تمہیں آج بھوکا رہنا ہے، تو بھوکا رہ جائے گا، لیکن اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرے گا۔ پھر ہم کیسے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا محب بتاتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے حضور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہیں پہنچاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے تو نماز کی پابندی کرو، کیونکہ نماز ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی تم سے معاف نہیں ہے۔ چاہے تم حضر میں ہو، چاہے تم سفر میں ہو، چاہے تم گھر میں ہو، چاہے تم روح و صحت ہو، جس حالت میں ہو تم پر نماز فرض ہے۔ اگر تم روح و صحت ہو تو تم پر صحت والی نماز فرض ہے۔ اگر تم جو ہے کہ حالت سفر میں ہو تو تم پر سفر والی نماز فرض ہے۔ اگر تم دریا کی سطح پر ہو تو تم پر دریا کی سطح والی نماز فرض ہے۔ اگر تم آسمان کی فضاؤں میں ہو تو تم پر آسمان کی فضاؤں میں نماز فرض ہے۔ اگر تم بستر علالت پر ہو تو تم پر بستر علالت میں نماز فرض ہے۔ نماز ایسی عبادت ہے جو کبھی معاف نہیں ہے، کوئی بہانہ نہیں کر سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص ناپاک ہے تو یہ بہانہ نہیں کر سکتا ہے کہ آج پانی نہیں ملا اس لیے ہم نے جو ہے کہ غسل نہیں کیا اور نماز نہیں پڑھی۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے زمین کو پاک کر دیا ہے کہ اگر تمہارے لیے پانی نہیں ہے اور تم تیمم کر کے نماز پڑھو، لیکن نماز معاف نہیں ہے۔ حضرات محترم، نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ہے۔ اگر ہم نے نماز کو ترک کر دیا تو ہمارے لیے خرابی ہے، ہمارے لیے خسارہ ہے۔ حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی ہم سے راضی ہو جائے، ہمارے نبی ہم سے محبت کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ اسی لیے تو سرکار عالم فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ حضرات محترم، نماز اپنے مقررہ وقتوں میں فرض ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ فرض ہے، بلکہ جب ظہر کا وقت آیا تو ظہر کی نماز فرض ہو گئی، جب عصر کا وقت آیا عصر کی نماز فرض ہو گئی، جب مغرب کا وقت ہوا مغرب کی نماز فرض ہو گئی، جب عشاء کا وقت ہوا عشاء کی نماز فرض ہو گئی، جب فجر کا وقت ہوا فجر کی نماز فرض ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کہ ہمیشہ آپ نماز ہی پڑھتے رہیں، بلکہ جب وقت ہو اس وقت میں آپ اللہ تعالیٰ کے لیے 10 منٹ مسجد میں حاضر ہو جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے۔ حضرات محترم، نماز آپ سے معاف ہونے والی نہیں ہے، نماز سے آپ کو چھٹکارا نہیں ہے، بلکہ جب بھی آپ نماز چھوڑیں گے تو اس کا وبال آپ کے سر پہ ہوگا۔ جب تک ادا نہیں کریں گے اور اس سے توبہ نہیں کریں گے آپ کو چھٹکارا ملنے والا نہیں ہے۔ حضرات محترم، نماز ایسی عبادت ہے جو کبھی بھی معاف نہیں ہے، اور جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے یا کوئی شخص بالغ ہوتا ہے تو نماز ایسی عبادت ہے کہ سب سے پہلے وہی اس سے متوجہ ہوتی ہے، دیگر ارکان جو ہے وہ بعد میں متوجہ ہوں گے۔ یعنی اگر کوئی شخص بالغ ہوا، ظہر کے وقت میں بالغ ہو رہا ہے تو اس سے ظہر کی نماز متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص عصر میں بالغ ہو رہا ہے تو اس سے عصر کے وقت کی نماز متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص مغرب کے وقت میں بالغ ہو رہا ہے تو اس سے مغرب کے وقت کی نماز متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص عشاء کے وقت میں بالغ ہو رہا ہے تو اس سے اس وقت کی نماز متوجہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں بالغ ہو رہا ہے، فجر کے وقت میں بالغ ہو رہا ہے تو اس سے اس وقت کی نماز متوجہ ہو جائے گی۔ لیکن اس کے علاوہ اور جو اعمال صالحہ ہیں، مثلا حج ہے، زکوٰۃ ہے، روزے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، بلکہ حج آپ پہ اس وقت فرض ہے جبکہ آپ صاحب استطاعت ہو اور آپ اپنے اہل و عیال کے لیے اتنے اسباب چھوڑ کر کے حج کے لیے جائیں کہ ان کو کوئی دقت نہ ہو، تب آپ پر حج فرض ہے، اور ساتھ ہی ساتھ حج کے ایام بھی ہونا ضروری ہے۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے جس کے لیے شرط نہیں ہے کہ وہ جو
फला महीना आएगा तभी नमाज फ़र्ज है या फला दिन आएगा तभी नमाज फ़र्ज है, बल्कि नमाज ऐसी इबादत है कि अगर आप अभी बालिग हुए तो अभी आप पर जो है कि जिस वक्त की बालिग हुए उसी वक्त की नमाज आप पे फ़र्ज हो जाती है। अगर कोई शख्स मुसलमान होता है, अगर कोई शख्स फजर के वक्त में मुसलमान होता है तो उससे उस वक्त की नमाज फ़र्ज हो जाती है। अगर कोई शख्स ज़ोहर में मुसलमान होता है तो उससे उस वक्त की नमाज उस पर फ़र्ज हो जाती है। इसी तरीके से जब भी मुसलमान हो उस पर उस वक्त की नमाज फ़र्ज हो जाएगी। लेकिन दीगर अमाल हैं वो ऐसे मुतवज्जे नहीं होती हैं, बल्कि जब उनका वक्त हो, उनका टाइम हो, उनका महीना हो, तभी वो आपसे मुतवज्जे होंगी, तभी वो आपसे मुतालबा किया जाएगा। मसलन ज़कात है, ज़कात कब मुसलमानों पे फ़र्ज है? जबकि ज़कात देने वाला साहिब निसाब हो और साथ साथ उस पर जो है हौलाने हौल हो गया हो, यानी उस माल पर साल गुजर गया हो, तब उस पर ज़कात फ़र्ज है। लेकिन नमाज के लिए ऐसा नहीं है कि आप बालिग हो गए अब उसके बाद जब साल गुजर जाएगा तब आप पर नमाज फ़र्ज होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि जैसे ही बालिग हुए आप पर नमाज फ़र्ज हो गई। हज़रात मोहतरम ऐसे ही जो है कि ज़कात के बाद रोज़ा है, रोज़ा में अगर कोई शख्स बालिग है तभी उस पर फ़र्ज है, अगर कोई शख्स नाबालिग है तो उस पर रोज़ा फ़र्ज नहीं है। और साथ ही साथ रमज़ान का महीना होना भी ज़रूरी है, ये नहीं कि रमज़ान का महीना नहीं है और उस पर रोज़ा फ़र्ज हो जाए, बल्कि जब रमज़ान का महीना आएगा और वो शख्स बाक़िल बालिग है तब उस पर रोज़ा फ़र्ज होगा। लेकिन नमाज ऐसी इबादत है कि बालिग होते ही फ़र्ज हो जाती है, उसके लिए कोई महीना नहीं, उसके लिए कोई दिन की तख़सीस नहीं है, बल्कि जिस टाइम हो वो उसी वक्त जो है कि उस पर नमाज फ़र्ज हो जाती है। हज़रात मोहतरम मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि नमाज की पाबंदी करें। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अन्नमाज़ो मेराजुल मोमिनीन कि नमाज मोमिनों की मेराज है। हज़रात मोहतरम हम और आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दीदार करना चाहते हैं, हर एक चाहता है कि हमें रब तबारक व तआला की दीदार हो जाए। क्या कभी सोचा आपने कि रब का दीदार कैसे होगा? हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज में तशरीफ़ ले गए, अर्श आज़म पर तशरीफ़ ले गए, अर्श आज़म से भी आगे तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें अपने आप दीदार अता फरमाया। लेकिन मुसलमानों के लिए नमाज को ही मेराजुल मोमिनीन कह दिया गया है, यानी कि आप नमाज पढ़िए और इस तरीके से पढ़िए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप देख रहे हैं। अगर ये तसव्वुर नहीं आ सकता है तो आप पर ये लाजिम है कि ये तसव्वुर करे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देख रहा है। हज़रात मोहतरम दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली आवाज़ बहुत खिंचना है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज जन्नत की कुंजी है, अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह कि नमाज जन्नत की कुंजी है। मालूम चला कि जन्नत के दरवाज़ों पर नमाज का ताला लगा हुआ है, यानी जब तक आप नमाज अदा नहीं करेंगे और उसके अरकान के साथ अदा नहीं करेंगे तब तक आपका जन्नत में दुखूल होना मुमकिन नहीं है। बल्कि आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हैं तो आपका जहन्नम में जाना ये जो है कि अपने आमाल को भुगतने के लिए कन्फर्म हो जाता है। इसलिए ऐ मुसलमानों मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ कि नमाजों की पाबंदी करें। हज़रात मोहतरम हम और आप बहुत गफलत बरतते हैं, नमाजों को तर्क करते हैं, जबकि हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सबसे महबूब बंदे हैं, जो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, जो खातमुल मासूमीन हैं, आपका आलम क्या है? आप इतनी पाबंदी करते हैं नमाजों की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको उससे जो है कि मुतवज्जे फरमाता है। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पंजगाना नमाजों के अलावा रातों को रातों रात क़याम करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अफ़आल को देखता है और कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ नमाज़ें पढ़ लेते तो रात को आप लंबी क़याम फरमाते थे और उस क़याम के सबब आपके पैरों में वरम आ जाता, आपका पैर मुबारक फूल जाता था, जिससे आपको तकलीफ होती थी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में फरमाता है ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को थोड़ा क़याम करें, आधी रात या उससे कम या उससे कुछ ज़्यादा, यानी सारी रात आप क़याम न करें। हज़रात मोहतरम हुज़ूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इतनी पाबंदी करते हैं जबकि वो गुनाहों से पाक हैं, जबकि वो अशरफुल मखलूक़ात हैं, जबकि वो इमामुल अंबिया हैं, जबकि वो तमाम अंबिया के सरदार हैं। फिर ज़रा हमें और आपको गौर करने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से अपनी नमाजों को पढ़ें कि हमें भी जहन्नम से रिहाई मिल जाए। हज़रात मोहतरम जो शख्स नमाजों को तर्क करता है उसके लिए बहुत ही वईद आई है। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स एक बार जानबूझकर नमाज छोड़ देता है उसके लिए वैल है।
حضرات محترم ویل کیا ہے؟ ویل وہ جہنم کی وہ وادی ہے جس سے جہنم خود روزانہ 70,000 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ حضرات محترم ذرا سوچے کہ آج ہم اور آپ دنیا کی آگ اگر ہم کو تھوڑی سی لگ جاتی ہے تو ہم اس سے جو ہے کہ اپنے آپ کو بچاتے ہیں، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے۔ ذرا سوچے کہ جس سے جہنم خود پناہ مانگتی ہو پھر اس آگ کا کیا عالم ہوگا۔ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جہنم سے بچو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم جنت میں جاؤ تو نماز کی پابندی کرو۔ نماز کی پابندی کے بغیر تمہارے لیے کوئی کار احساس نہیں ہے، تمہارے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے۔ حضرات محترم اسی لیے تو شاعر کہتا ہے کہ روز محشر کے جاگ اداس بھوت اولی پرش نماز بھوت، کہ اے روز محشر پر ایمان رکھنے والو جان لو کل قیامت کے دن تم سے جو سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز کا سوال ہوگا۔ حضرات محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ جو ہے کہ لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو جان لو کہ تم نماز کی حفاظت کرو، اس لیے کہ جس نے نماز کی حفاظت کی اس نے دین کی حفاظت کی، اور جس نے نماز کی حفاظت کی وہ نماز اس کے لیے قبر میں روشنی ہوگی اور اس کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے گی۔ حضرات محترم ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا رہا ہے؟ وہ نمازوں کی پابندی کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے دور خلافت میں اپنے عمالوں کی یعنی وزیروں کی طرف خط لکھتے ہیں اور کہتے ہیں اے لوگو، اے میرے وزیروں سنو، تمہارے اعمال میں جو سب سے زیادہ اہم کام میرے نزدیک ہے وہ نماز ہے، لہذا اگر تم نے نماز میں کوئی غفلت کی تو یہ برداشت نہیں ہوگا۔ حضرات محترم معلوم چلا کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کی پابندی کرنے کی ضرورت ہے وہ نماز کی پابندی کی ضرورت ہے۔ نماز کے پابندی کے بغیر ہمارا کوئی چارہ کار نہیں، ہمیں چھٹکارا نہیں ملنے والا ہے۔ حضرات محترم اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اپنے مقررہ وقتوں میں مسلمانوں پر فرض ہے۔ اے مسلمانوں، اللہ رب العزت کے فرمان پر عمل کرو اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ۔ حضرات میں انہی کلمات کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار اعلیٰ فرماتے ہیں لحد میں عشق رخے شاہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تو کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ وما علینا الا البلاغ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم۔